دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام رفقا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے میں نے جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس میں واضح طور پر اللہ نے بیان فرما دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کس چیز پر؟ دین متین کی نعمت پہنچانے پر۔ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میری آل سے محبت کرو۔ تو آل رسول سے کس طریقے سے جانثاروں نے محبت کی اس کی داستان بیان کی جا رہی ہے۔ تو آج جو عنوان آگے چلے گا وہ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالے سے۔ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو آپ مخالف سمت میں تھے، لیکن اللہ کا کرم ہوا آپ پر، آپ نے یزیدیوں کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں آ گئے۔ اور یہ نعمتیں کس طرح ملتی ہے اس پر ایک حدیث میں آپ کو بیان کروں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص گناہوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے جہنم کے کنارے پہنچ جاتا ہے، اس کے اور جہنم کے بیچ صرف ایک غز کا فاصلہ ہوتا ہے، تقدیر الہی غالب آتی ہے، پھر وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہی کرم ہوا کہ آپ مخالف سمت پر تھے، جو لوگ دنیاوی مال و متاع، دنیاوی لالچ میں پڑے تھے ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب اللہ کا کرم ہوا آپ جنتی لوگوں میں کھڑے ہو گئے، حسینی لشکر میں کھڑے ہو گئے، پھر بھی ان نادانوں نے جن پر دنیا کی ہوس تھی، دنیا کی لالچ تھی، اس وجہ کر وہ کہہ رہے تھے اے حر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم دولت کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کل امام حسین کے نانا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے کیا منہ دکھاؤں گا اور کس منہ سے جاؤں گا آپ کے پاس؟ تو آپ نے دنیاوی لالچ کو چھوڑا اور جنتی اخروی نعمت جو دائمی نعمت ہے اسے اپنایا اور کامیاب ہوئے۔ کس طرح سے کامیاب ہوئے؟ جب آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ کا سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر تھا، تو اس خوشی کے عالم میں آپ کا اس وقت آپ کو یعنی کہ شہادت اس طرح سے نصیب ہوئی۔ اس شہادت کو دیکھ کر آپ کے بھائی بھی اس میدان محشر میں سرخرو ہونے کے لیے آپ بھی آگے بڑھے اور حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں جو ان کو ملی تھی وہ لینے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اب یہاں تک واقعہ روک کر میں اس پہ علمی نکات بیان کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا۔ یہ عاشق رسول، یہ عاشق اہل بیت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اخروی نعمت لے گئے۔ تو اس مختصر سے ٹکڑے کو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے رفقا کی داستان ہے، جو ذکر شہداء کربلا ہے، اس میں سے یہ بہت ہی اہم عنوان بیان کیا جاتا ہے اور قیامت تک حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی محبتیں بیان کی جائیں گی، بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر لا کر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ یہ پہلے تو یہ سمجھیے کہ ابن زیاد ہو گیا، ابن سعد ہو گیا، وہ ناپاک عزائم لے کر کیسے بڑھے، ان کے اندر کیا لالچ تھی؟ تو واضح ہو گیا دنیا کی محبت تھی۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ دنیا کا معنی ہے ذلیل اور حقیر عورت۔ اس کو آسان کروں، دنیا کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، جس کو انگلش میں آپ فیمیل کہیں گے، تو اس کا یہ صیغہ ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مذکر لیں گے آپ، میل کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کریں گے تو ادنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا ادنا ہے۔ تو حقیر اور ذلیل شخص کے لیے ادنا استعمال ہوتا ہے اور حقیر اور ذلیل عورت کے لیے دنیا استعمال ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اصغر کا لفظ ہے، بہت چھوٹا شخص، مرد کے لیے استعمال ہوا، تو اسی کو اگر مؤنث لیں گے عورت کے لیے استعمال کریں گے تو صغرا کا لفظ استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے اکبر بہت بڑا شخص
کہ یہ مرد کے لیے استعمال ہوا تو اس کو مؤنث لیں گے تو کبرا کا لفظ استعمال ہوگا. اس طرح ادنا جب کہیں گے تو مرد کے لیے ہوا، دنیا جب کہیں گے عورت کے لیے ہوا. تو اسی کو سمجھانے کے لیے آپ کو عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کا فرمان سنانا چاہوں گا. آپ نے اپنی قوم سے پوچھا تھا، اے میری قوم، وہ اس وقت کا دور ہے، یزید کا دور تو یہ 61 ہجری کے معاملات تھے، لیکن یہ جو 30-40 سال گزر گئے، 100 ہجری میں جب عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے یہ دنیا کی محبت لوگوں سے نکالی، کس طرح نکالی تھی؟ آپ نے کہا تھا، اے میری قوم بتاؤ من احمق الناس، تم میں سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو قوم نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا با آخرت و بدنیا، جو اپنی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت تباہ کر دے، سب سے بڑا بیوقوف ہے. آپ نے کہا بہت شاندار جواب ہے، لیکن اس سے بڑا بیوقوف نہ بتاؤں؟ قوم نے کہا بتائیے. آپ نے کہا با آخرت و بدنیا غیری، دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت تباہ کر دے. ابن زیاد ہے، ابن سعد ہے، یزید ہے، انہوں نے کیا اپنی دنیا بنائی؟ یہ تو مر کھپ گئے. بعد میں آنے والوں کے لیے یہ چاہا کہ دنیا بنا لیں، لیکن ان کی اپنی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی. دنیا کی لالچ میں آ کر انسان اس طرح کے عزائم کرتا ہے. یہ چھوٹا کام، ایک عام انسان کا قتل، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اتنے بڑی عظیم شخصیت جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے لیے عزائم کی دنیا کی محبت تھی. سب سے پہلا یہ ایک نقاط. دوسری بات میں کہنا یہ چاہوں گا، امام حسین سے محبت کی برکتیں کیا ملیں گی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں یہ ہوں گی، خود اللہ پاک نے اپنے حبیب سے کہہ دیا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس نعمت جو دین متین کی نعمت تم تک پہنچائی ہے، اس پر کوئی اجر نہیں لیتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ میری آل سے محبت کرو. میری آل سے محبت کرو. میری آل سے محبت کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ علماء کہتے ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہم معاذ اللہ نبی پر احسان کریں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہم پر اور ایک احسان ہو گیا. جب ہم آل سے محبت کریں گے تو ہمارا گھرانہ عظیم گھرانہ ہو جائے گا. اب خود سوچیں، جب ہمارے بچے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ان کی زندگیاں سنور جائیں گی. ہمارے نوجوان مولا علی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ہمارے نوجوان سنور جائیں گے. اور ہماری خواتین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جب مطالعہ کریں گی تو ان کی زندگیاں سنور جائیں گی، تو ہمارا گھرانہ ایک عظیم گھرانہ بن جائے گا. تو یہ آل رسول سے محبت کرنے کا یہ انعام ہوگا. دوسری بات ہو گئی. اب آگے چلیں، اسی بات سے آگے چلیں. یہ جو حدیث میں نے بیان کی کہ ایک شخص ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک عمل کرتے کرتے وہ دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اسی حدیث کا ٹکڑا مزید میں آگے بڑھا رہا ہوں، وہ جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث سنائی کہ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ ان کے طرف تھے، یزید کی طرف تھے، پھر ادھر آ گئے، یہ نعمت مل گئی. تو اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے. جنت اور اس کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن پھر تقدیر الہی غالب آتی ہے، وہ جہنمیوں والا عمل کر کر جہنم میں چلا جاتا ہے. تو یہاں یہ پیغام خاتمے کی فکر کریں. یہ نہیں کہ ہم نے آج سوچ لیا کہ ہم نے بہت نمازیں پڑھ لی، ہم نے بہت عبادات کر لی، ہم نے بہت امام حسین سے محبت کر لی، اب ہمارا بیڑا پار ہو گیا، اب دینی نیک عمل چھوڑ دیا جائے. تو یہ کرنا یہ گمراہی ہو جائے گی. یہ عام انسان تو کیا، ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی شخصیات جن کو اللہ نے بڑا عروج دیا، بڑا کمال دیا، وہ بھی کبھی کبھی آ کر اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر لیکن مسلک حق اہل سنت و جماعت وہ عظیم مسلک ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخصیت کتنی بڑی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کسی نے صحابہ کی گستاخی کی ہے یا اہل بیت کی گستاخی کی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، تو اسے روکا جاتا ہے. یہ پیغام ہو گیا. مزید پیغام آگے بڑھاؤں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
یہ بڑا ہم پر سوال ہوتا ہے اہل سنت و جماعت سے کہ اے اہل سنت و جماعت کا دم بھرنے والوں، عقیدہ اہل سنت رکھنے والوں، تمہارے سے سوال یہ ہے، ہم المدد یا حسین کہتے ہیں، المدد یا غوث کہتے ہیں، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے اتنے شہید ہوتا دیکھتا کیسے پسند کر لیا؟ آپ نے مدد کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب علماء حق یہ دیتے ہیں کہ نادانوں، ایک ہوتا ہے امتحان اور ایک ہوتا ہے مقام۔ جب مقام حسین کی بات آئی تو آپ زمانہ نبوت میں دیکھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر امام حسین کو سوار کیا ہوا ہے۔ صحابہ رسول نے کہا، اے حسین کتنی پیاری سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ نہیں دیکھتے سوار کتنا اچھا ہے؟ اتنا بڑا مقام جسے ملا ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو دنیا کی لالچ میں نہیں گئے تھے بلکہ دین کو سر بلندی کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ جو معاملہ تھا آپ کا، وہ جو خطوط آئے تھے، وہ معاملات تھے، اس وجہ کر آپ ایک گئے تھے، اور لوگوں کے اس بات پر ایسا نہ ہو کل روز محشر یہ سوال کر دیا جائے۔ امام حسین کو بلایا گیا، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں انہیں بلایا گیا، وہ نہیں آئے۔ آپ نے اس حجت کو قائم کیا، اس حجت کو اتمام حجت کے لیے آپ نے پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پھر یہ آگے معاملات ہوئے جو آپ متواتر ہمارے پروگرام سے سن رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ تو آج حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام تھا وہ یہ مقام تھا کہ آپ کو کاندھے رسول پر سوار کیا گیا، لیکن امتحان کی جب باری آئی، امتحان کے لیے کہا گیا پورے کے پورے کنبہ آپ نے لٹایا دین کے خاطر۔ اس کو اور آسان کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کی والدہ کو خوف ہوا کہ یہ جو فرعونی ہے، فرعون کا لشکر آیا ہوا ہے، اس کے حواری آئے ہوئے ہیں، وہ آ کر پکڑ کر لے جائیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ تو آپ نے ان حواریوں سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ چھوٹے سے بچے کو، جب چھوٹے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہیں اٹھا کر تنور میں ڈال دیا، جو تنور میں جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ حواری آئے، گھر کی چیکنگ کی، چلے گئے۔ اس کے بعد جب لوگ چلے گئے، آپ کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جاتی ہیں تنور میں، دیکھتی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام وہ انگاروں سے کھیل رہے۔ یہ مقام تھا، لیکن جب امتحان کی باری آئی، ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی تو اسے خطرہ ہو گیا کہ یہ بچہ وہی بچہ تو نہیں ہے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا، کیوں بچے پر شک کر رہے ہو؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، بچہ ہے، بس کھیلتے کھیلتے یہ کام کر کے کہا نہیں، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ امتحان کی باری آئی، ایک طرف انگارے رکھے گئے، ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے گئے۔ کہا اگر ہیرے جواہرات کو ہاتھ لگائے گا تو سمجھدار ہوگا، وہی بچہ ہوگا، اسے قتل کر دوں گا۔ لیکن وہ امتحان کی جب باری آئی، انگارہ اٹھا کر زبان پر رکھتے ہیں، زبان جل جاتی ہے۔ مقام اور ہوتا ہے، امتحان اور ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا امتحان تھا۔ اور جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان لیا جاتا ہے، جتنا بڑا مقام ہوگا اتنا بڑا امتحان لیا جائے گا۔ یہ نکات بیان کر کر اب آپ آخری آج کا نکات جو میں آپ کو دوں گا وہ یہ ہے کہ اس آیت پر غور کریں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کس چیز پر؟ دین متین کی نعمت پہنچانے پر۔ اب دین متین کی نعمت ہم تک کیسے پہنچی کہ نبی کے بعد آل رسول آ گئے؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو دین متین کی نعمت پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کی جماعت آئی۔ خلیفہ اول آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ دوم آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ ثالث آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات آئے خلیفہ چہارم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ان تمام نے محنتیں کی، اگر ان کو ہٹا دیں گے معاذ اللہ، خلیفہ اول کو، خلیفہ دوم کو، خلیفہ ثالث کو، تین خلفاء کو ہٹا دیں گے تو قرآن کی جو نعمت ہے انہوں نے
تو اس پر کام کیا، تو قرآن پر بھی شک آ جائے گا، انہوں نے اس پر جو کام کیا ہے آپ بارہا اس پر سنتے ہوں، میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن میں نے ضمناً اس میں لے کر آیا اس آیت کو ایک نقطہ بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آل رسول سے محبت کریں اور ان صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ دیں، تمام صحابہ عظیم ہیں، اسی لیے ہمارا سنیوں کا نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ جو نعمت ہے، یہ جو دین کی نعمت ہم تک پہنچی ہے، یہ سلسلہ چلا ہے، اس کے لیے قربانی دی گئی ہے۔ جیسے کہ ہمارا سلسلہ آج چھٹی نشست ہے محرم الحرام کی، 6 محرم الحرام ہے، تو یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں بھی یکم محرم الحرام عمر بن خطاب کی شہادت، 10 محرم الحرام امام حسین کی شہادت، تو آخری مہینہ چلے جائیں، آخری مہینے میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی شہادتیں ہیں، اس میں بھی شہادتیں ہیں، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 18 تاریخ ہم مناتے ہیں۔ تو یہ دین متین کے لیے ساروں نے، عظیم صحابی نے ہم تک دین پہنچایا ہے، اس لیے ہمیں ان تمام کی قدر کرنی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو آل رسول سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر اس ادارے کا BN نیوز ویب چینل کا مشکور ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت ہی اہم کام لے کر چل رہے ہیں، جیت اکابر علماء کو بلا کر آپ تک پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ ضرور ان کے ساتھ ہر لحاظ سے آپ کھڑے ہوں۔